باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ سبھی ناظرین کا اس پروگرام وصیات علماء میں، جہاں آپ اب تک تو سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ ہم وصیات ڈسکس کرتے ہیں ان تمام علماء دین کی جو ہمارے درمیان کبھی ہوا کرتے تھے اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر بہترین وصیت نامے چھوڑ کر گئے ہیں۔ مقصد اس پروگرام کو لانے کا یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی ان وصیات کو دیکھ کر وہ وصیت نامہ جو تیار کرنا ہر مومن پر واجب ہے اسے ان نکات کے ساتھ تیار کر سکیں اور انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں، اپنے نسل کی بھی بخیری کا انتظام کر سکیں۔ آج جن آیت اللہ کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے وہ ہیں آیت اللہ فیض کاشانی علیہ الرحمہ، اور اس گفتگو میں میرے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خواہر۔ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، ہم بار بار وہی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے اتنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے وقت نکالتی ہیں۔ اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ الہی آمین۔ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ الہی آمین۔ خواہر، جیسا میں نے کہا کہ آیت اللہ فیض کاشانی، تو آپ کے نام سے تو بہرحال اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ اگر ایک چھوٹا سا تعارف دیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ نے کہاں علم حاصل کیا اور کیا کچھ خدمات انجام دیں، تو وہ کیسے کریں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ آیت اللہ فیض کاشانی، جن کا پورا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو ملے گا سید محسن فیض کاشانی۔ یہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو علم و عرفان و ادب میں بہت زیادہ مشہور خاندان تھا، اور ان کے بابا جو تھے وہ رضی الدین شاہ مرتضیٰ، جو ایک مرد فقیہ تھے، متکلم تھے، مفسر تھے اور ادیب تھے۔ کاشان کے حوزے کے یہ استاد بھی رہے ان کے بابا جی۔ ان کی مادر گرامی کے لیے ملتا ہے کہ ان کی مادر گرامی جن کا نام زہرا خاتون تھا، یہ ایک عالمہ تھیں اور پلس وہ شاعرہ بھی تھیں۔ اچھا۔ اور شہر رے کے ایک بہت ہی مشہور عالم دین کی یہ بیٹی رہی ہیں۔ تو اگر ماں باپ دونوں اس طرح کے ہیں تو پھر بیٹے کا عالم کیا ہوگا، یہ ہم تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے اندازہ لگانا جی۔ لیکن ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ 2 سال کے تھے باپ کا سایہ سر سے اٹھا اور انہوں نے پھر پرورش پائی اپنی چچا کی آغوش میں، اپنی ماں کی آغوش میں، اور اس کے بعد کاشان میں ہی انہوں نے علم حاصل کیا۔ 20 سال کے جب ہو گئے تو 20 سال کی عمر میں ان کا جی چاہا کہ میں اپنے علم کو اور زیادہ بڑھاؤں، لہٰذا یہ اصفہان آئے، اور کیونکہ اصفہان اس وقت جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں بہت زیادہ مشہور تھا، لہٰذا انہوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ اگر آپ کے سامنے ان کے استاد اور ان کے شاگردوں کے نام میں بتاؤں تو تعجب ہوگا، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی کہ ان کے جو استاد گزرے ہیں وہ ملا محمد تقی مجلسی، شیخ بہائی، میر داماد، ملا صدرہ، یہ سارے کے سارے ان کے استاد رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو فیض کاشانی صاحب کو اجتہاد کی اجازت دی تھی، یعنی مجتہد کے لیول پہ جب انسان آتا ہے تو اجازت کی ضرورت ہوتی، تو یہ سارے کے سارے اجازت دینے والوں میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو ان کے شاگرد تھے، ان کے شاگردوں میں جو نام آتا ہے وہ سب سے پہلے ان کے بیٹے کا آتا ہے، اور ان کے بیٹے محمد ابن محسن فیض کاشانی، جن کو علم الہدا کا لقب دیا گیا۔ اچھا۔ ہدایت کا پرچم ان کے بیٹے کا لقب ہے، علم الہدا۔ اس کے علاوہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ محمد باقر مجلسی صاحب بہار الانوار، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ پھر آیت اللہ نعمت اللہ الجزائری، جو مشہور نام ہے بہت جی، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ یعنی انسان کی قابلیت کا اندازہ جو ہے وہ یا تو اس کے استاد سے لگایا جاتا ہے یا شاگرد سے لگایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دونوں ہی طرف پلڑا ایکولی بھاری ہے۔ بے شک۔ تو اسی وجہ سے جو ان کی تالیفات کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو بے شمار کتابوں کا نام ہے، جس میں سے مجھے جن کتابوں کا نام ملا ہے وہ ہے الوافی، الشافی، تفسیر صافی۔ اس کے علاوہ جو رسالے انہوں نے لکھے ہیں، تو رسالے میں رسالۃ العلم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، حق المبین،
یہ سارے رسالے ہیں. ہر رسالہ کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹی سی دیباچہ جسے ہم کہتے ہیں، جو چھوٹی سی کتاب پہ مشتمل ہوتا ہے، اچھا جسے ہم میگزین شاید کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے رسالہ کہا جا سکتا ہے. اچھا اور پھر جو ان کی اور کتابیں ہیں، ان کتابوں کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ میں اب خود ان کتابوں کی تلاش میں ہوں. جی. شوق الجمال، سبحان اللہ، شوق المہدی، شوق العشق، یہ ساری ان کی کتابیں ہیں جو مشہور ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے دیوان بھی موجود ہیں، غزلیات بھی موجود ہیں، اشعار بھی ان کے. تو یقیناً ان کی والدہ خود ہی شاعرہ تھیں، تو ان کے دیوان ملتے ہوں گے شاعری کے اعتبار سے. اور ان کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 84 ایئرس یہ حیات رہے. ماشاء اللہ. انہوں نے خود ایک زمین خریدی تھی جس کو بنام قبرستان وقف کیا تھا. اچھا. اور پھر وصیت بھی انہوں نے یہی کی تھی کہ مجھے اسی زمین پر دفن کیا جائے. لہٰذا کاشان میں ہی ان کی قبر موجود ہے. لوگ ان کی قبر پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر ان سے توسل کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے. اور لوگوں کی دعائیں آج بھی ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. بالکل، جس کی زندگی اتنی بابرکت رہی ہو تو پھر یقیناً اس کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور آپ کی وصیت کے اعتبار سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کن الفاظ میں آپ نے جو ہے وہ وصیت کی اپنی اولاد کو کی ہے؟ یا جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، جن عالم دین کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی سے وصیت کی تھی. تو یہاں جو وصیت نامہ ان کا ملتا ہے وہ کس سے کیا ہے آپ نے؟ ان کے وصیت نامے کے لیے جو ملتا ہے یہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ہی کیا ہے. جی. اور ان کے وصیت کے جملے اس طرح سے شروع ہوتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سے عہد و پیمان کے بعد میں فیض کاشانی اپنے بیٹے علم الہدا، نام نہیں لیا، لقب جو ان کو ملا تھا. کیا بات ہے، میں اپنے یہی تو ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے باپ. اپنے بیٹے علم الہدا کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ میں اس سے 10 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا، انہوں نے باقاعدہ اس کو کاؤنٹ کر کے کہا ہے کہ میں 10 پوائنٹس باقاعدہ لکھی کہ اگر، اور میں یہ وصیت روز غدیر کے موقع پر لکھ رہا ہوں. واہ بھائی واہ. یہ آج غدیر کا دن ہے، عید کا موقع ہے، اور اس موقع پر میں اپنے بیٹے علم الہدا کے لیے 10 وصیتیں لکھتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نوشتہ میرا وہ خود بھی اس پر عمل کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی پہنچا دے، جی، تاکہ ان کے لیے بھی کام آ سکے. اور پھر انہوں نے جو وصیت لکھنا شروع کی ہے اس کا سب سے پہلا ہی نقطہ اتنا اہم ہے. وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، مسائل دینیہ، دین کے جو مسئلے ہیں، جی، کچھ ایسے ہیں کہ جو متشابہ ہیں اور مشتبہ ہیں، یعنی جن میں اشتباہ پایا جاتا ہے. جی، ایک سب ہر کوئی متفق ہے ان پہ. نہیں جی، متشابہ اور مشتبہ یعنی جن میں کچھ اشکال ہے. اچھا، تو ایسا جو دین کا مسئلہ ہے جو مشتبہ ہے اور متشابہ ہے، ڈاؤٹ فل ہے، ہاں ڈاؤٹ فل ہے، اس میں کبھی بھی فتویٰ مت دینا. اچھا اچھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک تمہیں اس فتوے کی واضح دلیل نہ مل جائے کہ کیا فتویٰ ہونا چاہیے، تب تک اس مسائل دینی کے لیے اپنے قلم کو مت اٹھانا. بہت اچھا. یعنی کتنا بڑا یہ امتیاز کہہ سکتے ہیں آپ، کتنی بڑی وصیت کہہ سکتے ہیں. آج دیکھیں نا، ہر گلی میں آپ کو ایک فتویٰ دینے والا ملے گا. بالکل. ہر چوراہے پر ایک فتویٰ دینے والا آپ کو مل رہا ہے. ہر انسان اپنے اعتبار سے فتویٰ نکال رہا ہے. لیکن یہ اتنی بڑی ہستی اپنے بیٹے علم الہدا سے کہتے ہیں، کسی چھوٹے موٹے ایسی کو نہیں، جس کو خود جو ہے وہ ہدایت کا پرچم کہا گیا ہے، ان سے اس کو بھی تاکید کر رہے ہیں کہ جب تک واضح دلیل نہیں مل جاتی کسی بھی مشتبہ دینی مسئلے پر کوئی فتویٰ نہیں دینا، نہ دینا، بلکہ بہت احتیاط سے کام لینا. ٹھیک. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہر چھوٹی چیز کے لیے کبھی اپنے آپ کو گواہ نہ بنا دینا. یعنی گواہی مت دے دینا، ہر جگہ پر جا کے گواہ بن جانے کے لیے تیار مت ہو جانا کہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہ بنتا ہوں. ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے گواہ مت بننا اور اپنے آپ کو گواہ مت بننے دینا. ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو شرعی مسئلہ ہے اور پھر وہاں پہ تم کو گواہی دینی تمہارے لیے مجبوری ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر میں اجازت دیتا ہوں کہ تم گواہ بن جانا، لیکن ہر مسئلے پر گواہ نہ بننا. خوب اچھا، اس میں بہت سارے نکات نکالے جا سکتے ہیں کہ ہر مسئلے پر گواہ نہ بننا. بالکل، مجھے بھی خیر بہت اچھے سے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. میں چاہوں گی آپ تھوڑی سی اس کی تشریح کریں. ہاں، گواہ نہ بننا یعنی
لوگوں کے اعمال کو جج نہ کرنا. ہاں یہ ہوئی نا بات. ہاں ہاں اگنور کرنا. ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. کسی کے اعمال کا تمہیں گواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے بہت تم اچھے. کیوں گواہ بن رہے ہو؟ اللہ نے گواہ بنا رکھے ہیں بالکل اور گواہی دینے والے خود کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل. خود اللہ کتنا بڑا گواہ ہے. بالکل. اللہ نے ائمہ کو گواہ بنایا، انبیاء کو گواہ بنایا. ہم کیوں کسی کے اعمال کے گواہ بہت بنتے ہیں؟ اچھے. یہ ان کا مقصد ہو سکتا ہے اس جملے سے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اپنے آپ کو گواہ نہ بنا. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ایسا دیکھا تھا. ہاں یہ نہ کرنا. جی اس سے فساد ہوتا ہے. زمانے میں بہت سارے رشتے خراب ہوتے ہیں. بالکل. لہٰذا نہ صرف یہ فساد ہوتا ہے، انسان کے دل میں یوں کہہ لیجیے رائی کے برابری سے ہی تکبر آنے لگتا ہے. جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے گناہ کی طرف مائل ہوتے ہوئے تو وہ خود کو ان سے بہتر سمجھنے لگتا ہے. تو اس گناہ سے بچنے کا بھی بہت اچھا طریقہ ہے. بے شک. اور پھر تیسری چیز انہوں نے کہی کہ کبھی بھی درس اور بحث سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹانا. بہت اچھے. ہمیشہ بحث کرنا، مباحثہ کرنا. ذہن کھلتا ہے. ذہن کھلتا ہے. کیوں ہر حوزے کا ایک اصول ہے کہ درس پورے دن ختم ہونے کے بعد آپ کو رات میں بیٹھ کر سارے طالب علم کو بیٹھ کر مباحثہ کرنا ہے. درس خارج میں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان سند یافتہ ہو جاتا ہے پھر درس خارج میں بیٹھا جاتا ہے اور درس خارج میں تمام صاحب علم بیٹھتے ہیں اور درس خارج میں کیا کرتے ہیں؟ مباحثہ کرتے ہیں. بحث و مباحثہ. وہ اپنی دلیل، اپنی دلیل، انہوں نے اپنی دلیل، انہوں نے اپنا ثبوت. اس سے کیا ہوتا ہے؟ علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ذہن بھی کھلتے ہیں اور نئے نئے نکات انسان کو حاصل ہوتے ہیں. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی بحث اور مباحثے سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹانا اور ہمیشہ سنجیدہ علماء کے ساتھ رہنا پسند کرنا. بالکل. ان سے سوال و جواب کرنا. مگر اگر تمہیں ایسا لگنے لگے کہ تمہارے سوال ان کو تکلیف دے رہے ہیں اور انہیں جواب دینے میں دقت ہو رہی ہے، انہیں بہت زیادہ وقت نکالنا پڑ رہا ہے، تو پھر تم انہیں بہت زیادہ اذیت دینے سے پریز کرنا. ان سے بہت زیادہ سوال نہ کرنا. بہت اچھے. خواہر یہ کتنا اہم ہے آج کے زمانے میں بھی. آپ دیکھیں میں آپ کے بارے میں تو بہرحال جانتی ہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس آپ کا کانٹیکٹ ہے اور میں خود بھی ان میں سے ایک ہوں کہ وقت بے وقت جب بھی کوئی چیز پڑی میں آپ کو اٹھا کے فون کر دیتی ہوں کہ خواہر یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ مسئلہ. پھر بھی جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ نہیں ان کے سونے کا وقت ہوگا اٹھنے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں اور وہ بے جھجک جو ہے وہ آپ مجھے یہ مسئلہ بتائیں، نکال کر دیں. آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ان کی پرسنل زندگی نہیں ہے اور ان کے اپنے پرسنل کام نہیں ہے؟ تو یہ بہت مجھے بڑا احساس ہوتا ہے ان علماء کے لیے جن کے پاس ہر دوسرے دن استخارے کا کال آتا ہے. اذیت ایک طرح سے ہے نا، یعنی جن کاموں کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہے ان کاموں کے لیے بھی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ استخارہ نکلوانے کے بعد جب وہ بیچارے نتیجہ دیتے ہیں عالم دین تو پھر اس پر ایک یہ ہوتا ہے کہ منع تو آ گیا لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کرنے کا، تو اب اس کا بھی حل بتائیں. تو اس طرح کی ساری باتیں ہیں جو ایک طرح سے عالم دین کو، ایک علم کی تبلیغ کرنے والوں کو یا دین کو پھیلانے والوں کو ایک اذیت دیتی ہے. بہرحال انہوں نے بڑی باریکی سے جو ہے باتیں کہی اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ تکلیف نہ دینا سوال و جواب سے. پھر اس کے بعد ان کا جو چوتھا نقطہ ہے وہ بہت حساس ہے اور بہت خوبصورت ہے آج کے نوجوانوں کے لیے، خصوصاً اگر ناظرین میں سے نوجوان دیکھ رہے ہیں تو ضرور اس نقطے کو یاد رکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں اے علم الہدا، جہاں 5 سے زیادہ لوگ ہوں یا 5 لوگ ہوں یا 7 لوگ ہوں، ایسے لوگوں کے درمیان ایسی نشست میں مت بیٹھنا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے اس کا ریزن دیا، اس لیے کہ جب 5 لوگ ہوتے ہیں یا 7 لوگ ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس مجمع میں غیبت شروع ہو جاتی ہے. بالکل. لہٰذا کوشش کرنا کہ جہاں 5 سے کم لوگ ہوں وہاں کچھ دیر بیٹھو، لیکن 5 سے زیادہ لوگ ہوں، 7 لوگ ہوں تو وہاں بہت دیر بیٹھنے سے پرہیز کرنا، وہاں سے تم چلے جانا، اس لیے کہ وہاں غلط بیانی بھی ہوتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، تہمتیں بھی لگتی ہیں، چغلخوری بھی ہوتی ہے، لوگوں کے عیب بھی عیاں کیے جاتے ہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے اور دل میں پھر سیاہی پیدا ہوتی ہے. لہٰذا پرہیز کرو. کتنی پیاری بات ہے. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ علم الہدا سے کہہ رہے ہیں.
جو خود ہدایت کا پرچم کا لقب سبحان لیے ہوئے اللہ، میں بیٹھے ہیں. حیران تھی ان کی باتوں جی. کو پڑھ کر کہ کتنی نارمل، ہم لوگوں کے لیے کتنی نارمل سی بات ہے یہ. لیکن خواہر بات تو یہی ہے نا کہ وہ علم الہدا اسی لیے ہیں کیونکہ ان کو یہ سب تاکید اور یہ ساری تربیت ان کے والد نے دی ہے. بے شک. اس کے بعد انہوں نے 5ویں بات جو کہی وہ یہ کہ اے میرے بیٹے، ہر مہمانی کو قبول مت کر لینا. واہ بھائی واہ، بہت اچھی. تمہیں جیسے ہی کوئی دعوت دے اپنے گھر میں تو تم قبول کر لو اور کہو کہ ہاں ہاں میں تو آ جاؤں گا. ہر مہمانی کو تم قبول نہ کر لینا اور ہر جگہ پر مہمان بن کر نہ چلے جانا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان مہمانی میں بہت زیادہ جانے لگتا ہے تو وہ غفلت کی طرف جاتا ہے اور ہلاکت کی طرف بھی جاتا ہے، اس لیے کہ مہمانداری میں اسراف بہت ہوتا ہے. مگر خیر کیا یہ نہیں ملتا احادیثوں میں کہ جب کوئی تمہیں انوائٹ کرے تو اس کی مہمان نوازی کو قبول کرو، انکار مت کرو؟ یہ بھی ملتا ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہمانی کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جب مہمانی ہوتی ہے تو اسراف ہوتا ہے، ایک اسراف ہوتا ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ مہمانی کے موقع پر خود نمائی بہت ہوتی ہے. تیسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ مہمانی کے موقع پر ظاہری جمال بہت دکھایا جاتا ہے. جی. اور ان 3 چیزوں کی وجہ سے انسان کہیں نہ کہیں غفلت کی طرف جاتا ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ مہمانی کو قبول نہ کرو. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مگر ایسے موقع پر جہاں پہ تمہیں ایسا لگے کہ جانا ضروری ہے اور وہاں شریعت کا مسئلہ ہے اور وہاں ایسی باتیں ہوں گی جو دین کے کام آئیں گی اور وہاں فضولیات سے دور رکھا جائے گا، وہاں ضرور جانا. کیونکہ ابھی یہ دیکھیں بہت خوبصورت بات کہی انہوں نے، کیونکہ اسلام میں صرف 5 ولیمہ ہے اور 5 ولیموں کے علاوہ کسی ولیمے کی دعوت کو تم قبول مت نہ کرو. پہلا شادی کا ولیمہ، پھر کہا دوسرا ولادت کے موقع کا ولیمہ، تیسرا کہا ختنے کے موقع کا ولیمہ، پھر کہا جب نیا گھر لیا جاتا ہے اس وقت کا ولیمہ، اور کہا جب کوئی حج سے واپس آتا ہے اور اس کے بعد وہ ولیمہ کرتا ہے. ان 5 ولیموں کے علاوہ کی جو دعوت ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا پرہیز کرو. ہاں اگر ضروری ہے تو تم چلے جاؤ. ہاں ٹھیک. یہ 5 وصیتیں. اگلا نقطہ جو ان کا ہے، اب جب آپ سوال کر رہی ہیں نا کہ پھر وہ تو کیسے لوگوں سے ملیں گے، پھر مہمان نوازی کو قبول کرنا چاہیے. انہوں نے 6 نقطے میں کیا کہا، اے میرے بیٹے میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے گھر کو مہمانوں کے لیے کھلا رکھنا. کیا بات، ٹھیک ہے جی. اپنے گھر کو تم مہمانوں کے لیے کبھی بھی بند نہ کرنا اور ضرور اپنے گھر میں علماء کو بلانا. بہت اچھے، بہت اچھے. تاکہ وہ علوم کو تمہارے اوپر ظاہر کریں. جی. اپنے گھر کو ہمیشہ مومنین کی زیارت کے لیے کھلا رکھنا کہ مومنین تم سے ملنے کے لیے آتے رہیں، اور تم عیادت کے لیے جانا چاہو تو تم عیادت کے لیے جاؤ. زیارت کی نیت سے اگر جانا چاہتے ہو کسی کے گھر تو زیارت کے لیے جاؤ. دیکھیں بہت سارے عالم دین ایسے بھی گزرے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو وداؤٹ انفارم کیے ہوئے جاتے ہیں جی، تاکہ وہ زحمت نہ اٹھائیں، بہت زیادہ تیاری نہ کریں. تو وہی یہ پوائنٹ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم جاؤ زیارت کے لیے، عیادت کے لیے، لیکن اپنے گھر کو اس طرح سے کھلا رکھو کہ جس کا جب جی چاہے تمہارے گھر آ سکتا ہے. اور علماء کو بار بار اپنے گھر دعوت دو جی، انہیں بلاتے رہو، ان کی نشست کو اپنے گھر میں برقرار رکھو تاکہ تمہارا گھر نور سے پر نور رہے. سبحان اللہ. علم کے نور سے منور رکھنے کے لیے اپنے گھر میں علماء کو بلاتے رہو. یہ ایک خوبصورت بات انہوں نے کہی. یوں بھی احادیثوں میں بھی ہمیں تاکید ملتی ہے علماء کی نشست کی کہ اپنے علماء کے ساتھ جتنا زیادہ انسان اٹھے بیٹھے اتنا زیادہ اس کا دل منور ہو. بے شک بے شک. اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تشیع جنازے میں ضرور جانا اور محافل و مجالس میں ضرور جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم معاشرے سے دور ہو جاؤ. جی. تو معاشرے سے دور ہونے کے لیے بھی نہیں کہہ رہے. اس کے بعد انہوں نے جو 7واں نقطہ بیان کیا اپنی وصیت میں، کہتے ہیں کہ کبھی بھی دنیا دار افراد جن کے دل میں مروت نہیں ہوتی، جن کو تم جانتے ہو، ان کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا اور کبھی بھی اپنی غربت کا اظہار ان کے سامنے نہیں کرنا، مت کرنا. ان سے کبھی بھی کچھ نہ مانگنا. ہاں البتہ اگر تم سے کوئی مانگے، ان کو عطا اگر کرنا ہو اور تمہارے پاس ہے تو تم ضرور لوگوں کو عطا کرنا. اور
چاہے وہ تمہارا مال ہو چاہے وہ تمہارا علم ہو. بہت اچھا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم صرف مال کی بات نہیں ہو رہی ہے نہیں. اگر تم سے کوئی مانگے تو تمہارا علم بھی تم سے مانگا جا سکتا ہے نا. تو اگر علم مانگے تو منع نہیں کرنا, مال مانگے تو منع نہیں کرنا, مگر تم کسی سے نہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. اور یہاں پر رک کر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے بڑی خوبصورت, کہ کہا جاتا ہے کہ زمانے میں 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں, اور اگر ان چاروں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیا تو پھر انقلاب آ جائے گا. اچھا. اور پھر معاشرہ بدل جائے گا اور معاشرہ خود بخود تربیت یافتہ ہو جائے گا. وہ 4 طرح کے لوگ کون سے رہتے ہیں؟ عالم, جاہل, امیر, غریب. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی. پورے معاشرے میں 4 طرح. اب ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری کا عالم کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ خود اپنے علم پر عمل کر لے. بہت اچھے. دوسرا کا جاہل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جہل کو پہچانے اور جو نہیں جانتا ہے وہ پوچھ لے. بالکل. اگر یہ کام کر لے. تیسرا جو ہے وہ امیر ہے, دولت مند ہے. وہ دولت مند اگر اپنی دولت کو جیسے تقسیم کرنے کے لیے کہا گیا ہے, جو ذمہ داری دولت کی بتائی گئی وہ ادا کر دے. اور چوتھا جو غریب ہے, غریب اگر اپنی غربت پر راضی ہو کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر لے تو پھر معاشرہ خود بخود تربیت یافتہ ہو جائے گا. اس کا حق امیر کے پاس آ چکا ہے. وہ جب امیر انشاءاللہ تقسیم کرے گا, اگر اللہ نے جیسے بتایا ہے, تو پھر اللہ پر تمہارے جو توکل کا نتیجہ ہے وہ تمہیں مل جائے گا. یہ 4 لوگ ہیں, اور ان چاروں نے اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا تو پھر امام کے ظہور میں بھی آسانی. مگر مسئلہ تو یہی ہے. ہاں, یہ چاروں ایک مسئلہ ہے. بہرحال تو یہ انہوں نے کہا کہ چاہے وہ علم مانگے چاہے وہ دولت مانگے تم انہیں دے دینا. 8واں جو پوائنٹ انہوں نے اپنے بچے سے کہا ہے وہ یہ کہ اے میرے بیٹے, میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ عقد اور نکاح کی دعوتوں کو قبول نہ کرنا. شادی. اچھا, یہ انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہا کہ قبول ہی نہ کرنا, یہ نہیں کہا مت جانا. ہاں, شادیوں کی دعوت کو قبول نہیں کرنا. شادیوں کی دعوت کو قبول نہ کرنا یعنی قبول کرنے نہ, یعنی کہ ہاں ایکسپٹ کر لیں ہم آئیں گے. یا اگر کارڈ آپ لے بھی لیتے ہیں تو کہیں کہ اگر موقع رہے گا کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بھی حدیث ہے. اچھا, یہ ان کی وصیت پہ نہ جائیں آپ سے. نبی کی ایک حدیث ہے, نبی نے فرمایا ہے کہ تمہیں جب شادیوں میں بلایا جائے تو دیری کرو, مگر جب میتوں میں بلایا جائے تو جلدی کرو. اس لیے کہ شادیوں میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں, دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے, اور میت میں آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے. تو شاید یہ حدیث سے ریلیٹ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہوں گے کہ عقد اور نکاح کی دعوتوں کو قبول نہ کرنا مگر یہ کہ تمہاری مجبوری ہو تو تم چلے جانا. مثال کیا مقصد ہو سکتا ہے خواہر ان کا شادیوں میں جانے سے انکار کرنے؟ ہاں, انہوں نے مقصد بیان کیا ہے آگے. انہوں نے آگے مقصد بیان کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں عقد اور نکاح کی محفلوں میں امکان ہوتا ہے کہ حلال اور حرام مل جائیں گے. اور تمہیں حرام کی طرف کہیں نہ کہیں شاید جانا پڑے. اگر تم انجام نہ بھی دو تو تمہیں دیکھنا تو پڑے گا, اور اگر تم دیکھ کر چپ رہو تب بھی تو تم گناہگار ہوگے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ محال مسئلہ ہے. خیر, لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات اپنے بیٹے سے کہی ہے, اور کتنی ہمارے سامنے کی بات ہے, مگر ہم ایکچولی اس کو وہی والی بات ہے. میں ایک پروگرام کرتی ہوں, کامن بٹ ہیوج سنس, اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اس کو گناہ کی فہرست سے ہی نکال دیا گیا. جی, یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ شادیوں میں بے حجاب ہونا یا مردوں کا عورتوں میں آ جانا, عورتوں کا مردوں میں چلے جانا اتنا کامن ہو چکا ہے کہ اب ہمیں وہ گناہ لگتا ہی نہیں. اور وہ فضول رسم و رواج جو ہیں فی الحال تو بہت ساری ختم ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی جاری ہیں. تو ان رسموں کو آپ دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے. بہرحال اس پر بات نہیں کرنی ہے. 9واں جو نقطہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا وہ بہت حساس ہے اور آج کے جنریشن کے لیے بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد جو ظالم حکومتوں سے ملے ہوئے ہیں سیاست میں اور ظالم حکومتوں کا ساتھ دیتے ہیں, ایسے افراد سے رابطہ نہ رکھنا. بہت اچھا. ان سے نہ ملنا, ان سے بات نہ کرنا, ان سے بہت زیادہ دور رہنا, اور ان کو کبھی اپنے گھر نہ بلانا. بہت اچھے. ایسے لوگوں سے ہر طرح سے قطع تعلق ایسے لوگوں سے جو ظالم حکومتوں سے ملے ہوئے ہیں اور ظالم حکومتوں کا ساتھ دیتے ہیں, ایسے لوگوں سے دور رکھنا. آپ سوچ سکتی ہیں 10واں پوائنٹ کیا ہوگا. ایک خوبصورت بات, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ 10واں پوائنٹ کچھ الگ ہوگا, لیکن 10ویں پوائنٹ میں پتہ ہے انہوں نے کیا کہا, میری 10ویں بات صرف یہ ہے کہ تم ان 9 چیزوں پر عمل کریں. کیا بات ہے, کیا بات.
کیا عجب بات ہے. تھا. یعنی نہ صرف یہ کہ پہلے ان چیزوں کو بتایا بلکہ پھر ایک بار یاد دلایا بہت کہ میری 10ویں وصیت یہ ہے کہ جو 9 چیزیں میں تم سے بیان کر رہا ہوں تم یہ اتنی اس پر اہم ہے عمل کہ کر 10ویں لینا. کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم نے ایسا کر لیا، ان 9 چیزوں پر تم نے عمل کر پابندی لیا. سے عمل کر لیا، تو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر لگا دے گا اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اب یہ وصیت ہی وہ رہی ہوگی جس پر عمل کر کے ہدایت یافتہ ہو کر علم الہدیٰ بنے. سبحان اللہ. بالکل. تو یہ ایک خوبصورت باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی ہیں. بہرحال بڑا سخت مرحلہ ہے خواہر. ہم بار بار ناظرین سے یہی کہتے ہیں کہ ہم ان وصیات نامے کو جو ہے وہ آپ کے لیے اس لیے لے کر آتے ہیں کہ ہم وصیتیں تیار کریں. مگر یہ کہ مجھے لگتا ہے بعید ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے بچوں کو یہ وصیت کرے کہ شادیوں میں نہ جانا. بہرحال قابل غور نقطہ ہے کہ در حقیقت شادیوں میں جانے سے نہیں بلکہ حرام سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کا یہ وصیت نامہ اتنا مختصر ہونے کے باوجود بھی اتنا پرمانی ہے کہ اگر انسان کر لے عمل تو پھر علم الہدیٰ ہی کے قریب پہنچ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ خیر آپ. ناظرین گرامی، یہ سید فیض کاشانی آیت اللہ علیہ الرحمہ کہ جن کی وصیت نامے کو ہم نے آپ ناظرین کے سامنے رکھا، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچے ہم خود اس پر عمل کر سکیں. اور یقیناً ہم اگر غور کریں تو صرف ان 9 نکات میں ایک کامیاب زندگی چھپی ہوئی ہے. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم نہ صرف اس پر عمل کر سکیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے ایسی ہی کوئی وصیت نامہ چھوڑ بھی سکیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کسی عالم دین کے وصیت نامے کو لے کر. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.